اس قسم کے فیصلے آنے سے اس کی جو توقع تھی وہ تو تھی، جس طرح سے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اسمبل سے محروم کیا گیا، ایک سازش نظر آتی ہے۔ اس قسم کے فیصلے جو ہیں یہ تو ایک نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک ساتھ دھبے کا اضافہ ہے۔ جو آخری دن ہوا، اگر وہ پہلے دن ہو جاتا، آپ نے آرگیو کیا، آپ نے بحث کی، سب کچھ کیا، آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا رہا ہے، پہلے دن سے جو بینچ فارمیشن تھی وہ کس قانون کے تحت ہوئی ہے، وہ رولز ابھی نہیں پتا۔ فیصل، مخصوص نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی والے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیصلہ ایکسپیکٹیشن کے عین مطابق آیا، تو آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی پاکستان میں جب بینچ پیکنگ ہوتی ہے، کورٹ پیکنگ ہوتی ہے، بینچ فارمیشن ہوتی ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا آنا ہے۔ فیصلے، اس قسم کے فیصلے آنے سے اس کی جو توقع تھی وہ تو تھی۔ اب اس سے ہوگا یہ، دیکھیے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ول آف دا پیپل ہے، لوگوں کے، پاکستان کا جو عوام ہے وہ ان کا اظہار ہے، اور الیکشن جو ہے اپنی جو ول آف پیپل کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو نشان اسمبل سے محروم کیا گیا، جس طرح سے ان کے الیکشن کا ڈیلے کیا گیا، پورا ایک سازش نظر آتی ہے پیچھے کہ جی جس طرح سے ان کو اسمبل سے محروم کرنے کے باوجود بھی الیکشن جیتا، پھر الیکشن چھینا گیا، فارم 47 بنائے گئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں یہ تو ایک نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک ساتھ دھبے کا اضافہ ہے، اس کا ملک کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی آپ نے مخصوص نشستوں کو دے دیا، اب آپ نے ایک ایبسولوٹ پاور دی حکومت کو، انگریزی میں کہتے ہیں پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی۔ اب اس کے جو اس کے کانسیکوینس ہوں گے وہ اتنے ڈراسٹک ہوں گے کہ پاکستان کی سوشل لائف کے اوپر، پولیٹیکل لائف کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر، پاکستان کی ایک جو سوشل فیبرک ہے اس کے اوپر وہ بہت ہی آپ کو عوام کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر وہ کمپرومائز ہو جائے گا۔ سو اٹس گونا بی اے ویری ڈراسٹک ڈیسیژن۔ تو یہ غلطی، دیکھیے ابھی تو بہت سے لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ پی ٹی آئی، میں تو آپ کو پی ٹی آئی کا ہی کہتی ہوں، آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں نا، کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ صرف وکیل ہیں، انہیں پی ٹی آئی کا کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں۔ وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ چلیں اب بات یہ کہ فیصل، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں جی تیاری شاید صحیح نہیں تھی، اور پی ٹی آئی کے لوگ کچھ سپورٹر اندر سے بھی اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ تیاری تو ٹھیک نہیں تھی، یعنی ہمارا جب الیکشن، آپ تیاری سے مطمئن تھے؟ نہیں، وکلاء کی تیاری سے مطمئن تھے؟ وکلاء کی تیاری پہ کیا، نیت پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے، تیاری بتا دیں۔ دیکھیے میں عرض کروں، یہ تیاری کا کیس نہیں تھا، یہ تو پولیٹیسائز کیس ہے نا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ووٹ دیا، ہمارے ہائی کورٹ کا کوئی پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہمارا آئی ایل ایف وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس کا پریزیڈنٹ نہیں تھا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو موجود ہونا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی لوئر اسٹرینتھ شو ہوتی ہے۔ ہم نے اتنے زیادہ، آپ نے ہم سے ووٹ تو دلوا دیے، لیکن جو ہماری باری آتی ہے تو کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو بار میں کیا کوئی اسٹرائک ہوئی کہ بار میں سے کسی کی مذمت آئی، تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ ظاہر ہے آئی ایل ایف نے یہ اس وقت کلیم کیا کہ ہمارے اوپر ہم نے جی ساری سیٹیں جیت لیں، تو وہ اس پہ تو نہیں آیا۔ سو اس کے بعد آپ اکیلے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ جب شروع میں جب ہم نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی میں رہیے، تب اس وقت حامد خان اور سلمان راجہ کے غلط فیصلوں نے اس پہ پہنچایا۔ لیکن ہیونگ سیڈ سو، ایشو از دیٹ کہ آپ نے یہ جو فیصلہ آنا تھا، یہ فیصلے میں تو جتنی مرضی بھی تیاری کر لیتے وہ نہیں آنا تھا، لیکن اس کو کچھ پولیٹیکل ہینڈلنگ ہوتی ہے نا، پولیٹیکل کیس تھا۔ یعنی جو آخری دن ہوا، اگر وہ پہلے دن ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آرگیو کیا، آپ نے بحث کی، سب کچھ کیا، آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا رہا ہے، پہلے دن سے جو بینچ فارمیشن تھی۔ تو میں اگر دوسری بات یہ ہے کہ بینچ کی جو فارمولیشن ہے وہ کس قانون کے تحت ہوئی ہے، وہ رولز ابھی نہیں پتا ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی نا، بینچ کی فارمولیشن میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ نظر ثانی وہی کرے گا جس نے پہلے ڈیسیژن دیا تھا۔ اب یہ اگر قانون ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے، آپ خود قانون سے تعلق، قانون کی تعلیم آپ نے حاصل کیا، وکیل ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ہارڈ اینڈ فاسٹ جو رولز ہوتے ہیں ان کو تو توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہوتا ہے نا۔ جب ایک قانون ہے کہ نظر ثانی وہی بینچ کرے گا جنہوں نے پہلے ڈیسیژن دیا۔ سپریم کورٹ کے جو موجودہ رولز ہیں، سپریم کورٹ رولز 1980، اس کے تحت جو ہے وہ جو آرڈر 26 ہے اس کے تحت جو بینچ فارمیشن ہوتی ہے تو یہ اسی کے سامنے پوسٹ ہونا ہے اور وہ اسی کے سامنے لگنا ہے۔ اب گزارش یہ کہ
کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ نہیں ہے, کوئی لا کے اندر نہیں چل رہی ہے, ڈنڈا ڈولی کے اوپر چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے لائر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ظاہر ہے مجھے مایوسی ہوتی ہے. اب انفارچونیٹلی اس عمر میں کوئی اور کام کر نہیں سکتا, فروٹ کی ریڈی لگاتا ہوں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے یاد ہے جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا, اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اور میرے خیال سے ایک سیاستدان کی حیثیت سے بھی اور ماہر قانون, ایک بڑی پہچان ہے ان کی, آپ سب ان کو بڑا پسند کرتے ہوں گے. اعتزاز چودھری صاحب نے میرے پروگرام میں کیٹیگوریکلی کہا کہ فضا 26ویں ترمیم کے بعد یہ جو وکلا ہیں نا بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں گے, اور شاید یہ تعداد اتنی بڑی ہوگی, اتنی بڑی تحریک ہوگی, شاید اڈیالہ کا دروازہ بھی تحریک کھول لے گی. کوئی وکیل نظر نہیں آیا سڑکوں پر, کسی نے احتجاج نہیں کیا. تو پھر وکلا بھی تو پھر صرف بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں, کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں. مطلب آپ میرا سوال سمجھے نا کہ کوئی پھر اس پہ بات بحث نہیں کرتا نا. جو المیہ ہے, جو ڈیلما ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہ چکی ہے, مطلب وہ ناپید ہو چکی ہے. دیکھیے اس ملک میں قحط و رجال کا یہ حال ہے. اللہ جنت سی پر آسمہ جہانگیر ہوتی تھیں تو ہر ذاتی کے اوپر ایک آواز اٹھتی تھی, بڑی پاورفل آواز وکلا میں سے. وکلا ایسوسیشنز جو ہیں وہ چپ کر گئی ہیں, بار کونسلز چپ کر گئی ہیں, بار ایسوسیشنز میں سے کوئی چیز نہیں آتی ہے. حالانکہ اور صحافتی تنظیموں کا بھی یہ حال ہے. آپ کے کتنے لوگ آف ایئر ہو گئے ہیں, بلا وجہ آف ایئر ہو گئے ہیں, یا کسی کو جاتا ہے, کسی سے کوئی آواز آپ کو توانا آواز نظر نہیں آتی ہے. اعتزاز احسن صاحب کا جو اس وقت ایک خوش فہمی تھی وہ دیکھ لی انہوں نے. دیکھیے اس جب لائرز تحریک چل رہی تھی تو تب بھی ہم اعتزاز احسن صاحب سے یہ کہتے تھے کہ سر یہ لائر تحریک لائرز نہیں چلا رہے, یہ کہیں اور سے چل رہی ہے. تو آپ اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ لائرز انفارچونیٹ ہے, بہت بدقسمتی کی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کی جب اپنے ہمارے جو لائر ونگ ہے وہی کچھ نہیں کرے گا تو پھر فضا پھر ہم یہ تو دیکھیں گے نا کہ انفارچونیٹ بات تو ہے. اچھا, اب تحریک انصاف احتجاجی تحریک کے حوالے سے بڑی بات کر رہی ہے, اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ تحریکوں کی بات ہوئی تھی تو آپ میرے ساتھ اسی پروگرام میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ کون چلائے گا. تو اب لیڈ کون, یہ صرف باتیں. اب دیکھیں, اب آپ مسکرائے ہیں نا, تو یہ دیکھیں ناظرین دیکھ رہے, کیمرے کی آنکھ کیپچر کر رہی ہے. چودھری صاحب کا ذرا یہ سولو بنائے نا فریم, ذرا زوم کر کے. یہ دیکھیں چودھری صاحب آپ کی جو مسکراہٹ ہے نا, اس میں بہت سے جوابات ہیں. ایکچولی سوال یہی تھا کہ جب بھی تحریک چلانے کی بات کی جاتی تحریک انصاف کی جانب سے, تو لوگوں کا پہلا ریئیکشن یہ وہی ہوتا ہے جو آپ نے دیا. فیض صاحب کا ایک قطع ہے کہ نہ سوال وصل نہ عرض غم, نہ حکایتیں نہ شکایتیں, تیرے عہد میں دل زار کے سب اختیار چلے گئے, نہ رہا جنون رخ وفا, یہ رسن یہ دار کرو گے کیا, جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے. میں نے جو سوال آپ سے پہلے کیا تھا, آپ کے سوال کے جواب میں میرا جواب اب بھی وہی ہے, اور وہ سوال ابھی تک وہیں پہ ہے. کون تحریک چلائے گا؟ تحریک چلانے کے لیے جس ولولے, جوش, جس ذہانت, فطانت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا موجود ہے؟ موجودہ لیڈرشپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص آپ نام بتا دیجیے گا. میرا ہو سکتا ہے بغض ہو, اناد ہو کسی سے, کوئی ذاتی پسند ناپسند ہو, لیکن آپ تو انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیں. آپ مجھے بتا دیجیے کہ جو لوگ کارکنان کی شہادت ہونے دیتے ہیں اور جو لیڈران خود موجود نہیں ہوتے ہیں اور ویڈیو فلمز بناتے ہیں, تو عمران خان صاحب کو, اب میں نے پہلے بھی ان سے یہ کہا تھا اور میں آج بھی ان سے یہی کہوں گا, اور میں جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے میں یہی کہتا ہوں کہ 12 کارکنان ہمارے آن دا اسپاٹ شہادت ہوئی, ہم کیپٹلائز نہیں کر سکے. بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے